ہمارے آ چکے ہیں دور دراز سے، جو علماء کرام کو ہم نے بلایا تھا وہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور قریب میں ہی وہ تشریف فرما ہے، تو نعرہ کا جواب اس انداز میں دیں کہ ان تک آواز پہنچے اور انہیں بھی معلوم ہو کہ بہاری کالونی میں جو محفل ہو رہی ہے اور پنڈال کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں سارے کے سارے ان کے منتظر ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت و جماعت۔ جناب قاری محمد خواجہ جلالی صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ مہمان تشریف لا چکے گئے اور میزبان یہاں پر ابھی بھی موسم سرد کے حوالے سے پریشان ہے۔ یار دیکھیں، بات یہ ہے کہ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ایسا ایک جام ہے کہ بندہ اس کو اگر پی لے تو پھر کیا سردی اور کیا گرمی۔ جہاں پر بھی حضور کا نام لے لیا جائے گا، ماحول سرد بھی ہو تو گرم ہو ہی جائے گا۔ اور آپ تو ہیں ہی بہاری کالونی والے یار، آپ تو وہ شخصیات ہیں کہ ہم نے 11ویں اور 12ویں دونوں کی گٹی کے اندر لی ہوئی۔ اذان کے ساتھ ساتھ جس چیز کی تلقین ہمیں ہوتی ہے وہ یہی ہے، یا غوث اعظم اور یا رسول اللہ۔ اب آپ نے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم یار سن بھی رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ محفل پاک میں موجود بھی گئے۔ ابھی آپ نے خود بتا دینا ہے نعرہ تکبیر، لیکن مزہ آیا، پتہ لگا کوئی بیٹھا ہے۔ اور پھر حضور کی بات کرو، حضور کا عاشق یوں کر کے دیکھتا رہے، نہیں، وہ تو پھر دھمال ڈالتا ہے۔ نعرہ رسالت، جتنے بھی احباب ابھی بھی اگر وہ منتظمین میں سے بھی گئے تو ابھی انتظامیہ کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ 4 کونوں پہ جگہ کھڑی ہو کر وہاں پہ جو ہے وہ پہرے داری کرے۔ یقین کرے افغانستان کا بارڈر نہیں ہے، کوئی حملہ نہیں کرے گا، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جتنے بھی احباب باہر پر گئے وہ سارے کے سارے اندر تشریف لے کے آتے ہیں، کرم کی کرم ہے۔ آپ اندر آئیں گے ماحول اپنے آپ گرم ہو جائے گا، آپ اندر آئیں گے ماحول اپنے آپ بن جائے گا۔ بیان میرا نہیں ہے، اور جو شخصیت بیان کرنے کے لیے یہاں پر آ رہی ہے میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں، استاذ العلماء، زینت العلماء، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ندیم الطاری المدنی صاحب۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن سے فیض میں نے بھی حاصل کیا ہے۔ علامہ ندیم صاحب سے فیض حاصل کرنے والے ہمارے مفتی نعیم صاحب بھی گئے، ہمارے مفتی ارشاد صاحب بھی گئے، اور عثمان شاہ بخاری صاحب بھی گئے۔ آپ کے اس علاقے کے اندر 4 عالم ہیں اور چاروں کے چاروں ان کی شاگرد ہیں، چاروں کے چاروں۔ اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ استاد ندیم صاحب کو دیکھ کر ہی ہم نے بیان کرنا شروع کیا تھا کہ یار اس طرح بندے کا بیان ہونا چاہیے، کوئی عام شخصیت نہیں، شیخ الحدیث۔ تقریباً ان کو 15-20 سال ہو گئے ہیں نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرتے کرتے، محافل میں جاتے جاتے۔ آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ماحول آپ نے سازگار کرنا ہے، ماحول آپ نے بنانا ہے۔ گفتگو کی شروعات کر دیتا ہوں تاکہ ماحول سازگار ہو جائے۔ یوں رات کی تنہائی ہونا، سیاہی تو کھیر دے رات اپنے، اب ہر بندے کو اپنا محبوب یاد آ جاتا ہے۔ یہ رات کا لمحہ بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے، اس کو ضائع نہ کیا کریں۔ یہ رات کا لمحہ اور سردی کی راتیں کہ جب رات کی سیاہی لمبی ہو جائے گا پھر محبوب کی یاد بھی بڑی لمبی آتی ہے، پھر رات ختم نہیں ہوتی، محبوب کی یاد بھی ختم نہیں ہوتی۔ ساتھ دینا ہے آپ لوگوں نے میرا۔ یہی ایک رات، ایک محبوب اور ایک محب کا نام تھا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنے دور کے بہت بڑے عالم، اپنے دور کے بہت بڑے مجدد، اپنے دور کے بہت بڑے محدث، لوگوں کو علم پڑھانے والے، متبحر بالعلوم، لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھانے والے۔ رات کی تنہائی کے اندر جب سارے لوگ سو گئے تو رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجدتی ستے ہونے جگاوے۔ جس کو پھر درد کو حضور کا، اس کو رات کو نیند کیسے آئے؟ جس کو درد کو حضور کی یاد کا، اس کو پھر چین کیسے آئے؟ بے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی گئے۔ یار ابھی تو حضور کے عشق کی بات ہے۔ رات کی تنہائی، رات کا پہر، رات کی سیاہی، اور اس کے اندر عشق مصطفیٰ کا شمع اجاگر ہوا۔ شیخ سعدی فرماتے گئے یار آج محبوب کی بارگاہ میں نعت نہ لکھوں، آج محبوب کو راضی نہ کروں، نعت لکھنے کے لیے قلم اٹھاتے گئے اور آپ پہلا
قصہ لکھتے گئے بلغ العلا بکمالہ، جس کو سمجھ آیا ہے، جس کو سمجھ آ گیا، فرمایا بلغ العلا بکمالہ۔ اس کا ترجمہ کیا گیا؟ فرمایا وہ محبوب بلندیوں تک پہنچے اپنے کمال کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے گئے کہ جناب سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، اور ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، وہ محبوب بلندیوں تک پہنچے اپنے کمال کے ساتھ۔ پتہ کتنی بلندی، کتنی بلندی۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین دونوں کی بادشاہت دکھا دی۔ اب بتاؤ زمین کا کوئی حصہ ایسا ہے جہاں پر رب کی بادشاہت نہ ہو؟ سمندر کا کوئی حصہ ایسا ہے جہاں رب کی بادشاہت نہ ہو؟ دریا کا کوئی کنارہ ایسا ہے جہاں رب کی بادشاہت نہ ہو؟ کہ صحرا کا کوئی ذرہ ایسا ہے جہاں رب کی بادشاہت نہ ہو؟ کیا کوئی درخت کوئی ایسا ہے جس پر رب کی بادشاہت نہ ہو؟ آسمان کا کوئی حصہ ایسا ہے جہاں پر رب کی بادشاہت نہ ہو؟ آسمان و زمین میں جہاں جگہ رب کی بادشاہت تھی، رب فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو وہ آسمان بھی دکھا دیا، وہ زمین بھی دکھا دیا۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے گئے دکھایا کس طرح؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا یا ابراہیم قف علی الحجر، فرمایا ابراہیم پتھر پہ کھڑے ہو جائیں گے، پتھر زمین پر ہے، زمین کے اوپر پتھر گئے، اس پر قدم ابراہیم کے گئے۔ رب فرماتا ہے انظر الی السماء، اے ابراہیم آسمان کی طرف نظر کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی جانب نظر کرتے گئے، فرماتے ہیں نگاہ اٹھتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، پہلا آسمان آپ نے دیکھ لیا، دوسرا آسمان آپ نے دیکھ لیا، تیسرا آسمان آپ نے دیکھ لیا، چوتھا آسمان آپ نے دیکھ لیا، پانچواں آسمان آپ نے دیکھ لیا، چھٹا آسمان آپ نے دیکھ لیا، ساتواں آسمان آپ نے دیکھ لیا، عرش معلیٰ تک جو کچھ بھی تھا سب کا سب ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ دیکھ لیا۔ پھر اب فرماتا ہے یا ابراہیم انظر الی الارض، فرمایا ابراہیم اب زمین کی جانب دیکھیے۔ اب نگاہ کرتے ہیں پہلی زمین، دوسری زمین، تیسری زمین، چوتھی زمین، تحت الثری تک دیکھ لیتے گئے۔ علامہ اسماعیل حقی کا علم اور آپ کا عشق وجد میں آ کر کہتا ہے اور لوگوں ابراہیم علیہ السلام ہو زمین پر کھڑے ہو، نگاہ اٹھائے ساتوں آسمانوں کو دیکھ لے تو جس مصطفیٰ کے قدم ساتویں آسمان پر لگتے ہو وہ نگاہ اٹھائے گا تو کہاں تک دیکھے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ۔ ارے ہم اس نبی کا میلاد منانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام زمین پر قدم رکھے، ساتوں آسمانوں کو دیکھ لے، اور یار جس نبی کے قدم چومنے کی اجازت عرش معلیٰ مانگے۔ آئے ہائے جب میرے حضور معراج کی شب عرش معلیٰ پر پہنچے نا تو رب کی بارگاہ میں عرش الہی نے گزارش پیش کی مولا اجازت ہو تو محبوب کے قدموں کو چوم لوں۔ اجازت مل گئی، قدموں کو چوم لیا۔ پھر نبی کے پاک نے فرمایا کہ عرش سے تو بڑا مقام گئے، میرے قدموں کا کوسا کیوں؟ فرمایا حضور جب رب نے مجھے بنایا نا رب کے خوف سے بڑا میں کانپا، پھر رب نے مجھ پر لا الہ الا اللہ لکھا، فرمایا میرے خوف کے اندر اضافہ ہو گیا۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے، جب آپ کا نام لکھا گیا پھر مجھے قرار آیا، اور آج جب موقع ملا کہ حضور آپ آئے ہیں تو قدموں پہ نچھاور کیوں نہ ہو، آج قدموں کا بوسہ کیوں نہ لوں؟ تو فرمایا بلغ العلا، نہیں عرب پہ سونا نہیں ہے، بلغ العلا، دوبارہ یار بلغ العلا، بلندیوں تک پہنچے اپنے کمال کے ساتھ۔ کیا کمال دیا کہ رب نے؟ آگے فرمایا کشف الدجا جمالگی، ہائے ہائے وہ روشن چہرہ، آئے ہائے، فرمایا کشف الدجا، دو عالم کی روشنی حضور کے رخ انور سے گئے، صبح کا اجالا بھی حضور کے دم سے گئے، رات کی چاندنی بھی حضور کے دم سے گئے، محشر کی چراغاں بھی حضور کے دم سے گئے، قبر بھی منور حضور کے دم سے گئے۔ اللہ کے کرم سے عاشقوں کا چہرہ جگمگا لگا کے تو حضور کے دم سے گئے۔ عاشق کا چہرہ دیکھو بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ
عاشق رسول گئے. کسی نے کہا یار حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ صحابی کہتے کہ یوں لگتا تھا کہ سورج طلوع ہو رہا گئے. جابر بن سمرہ چہرہ دیکھتے گئے. فرماتے ایک طرف ہے ماہ کامل، ایک طرف طیبہ کا چاند، میرے حضور نے سرخ حلہ سے وطن کیا ہوا گئے. ایک طرف 14ویں رات کا چاند گئے جو اپنی خوبصورتی میں مثال گئے. فرماتے ایک نظر اس کو دیکھتا، ایک نظر حضور کو دیکھتا. آپ فرماتے میرے دل نے فیصلہ کیا کہ مدینے کا چاند اس آسمانی چاند سے زیادہ روشن گئے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات کا وقت ہے، سلائی کر رہی تھی، سوئی گر گئی، پر میں تلاش کرنے پر بھی نہ ملی. حضور تشریف لاتے گئے، مسکراتے گئے، اور وہ گمی گمی سوئی میں حضور کی روشنی میں تلاش کر لیتی ہوں. ارے سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا گئے اجالا تیرا. حضور کا تب وہ چہرہ گئے. اور میں کشفت دجا، نہیں یار مزہ نہیں آیا، کشفت دجا ہی جمالی، اس محبوب کے جمال کے ساتھ ہی روشنی گئے. یہ چاند تاروں کو روشنی ملے گی انہی کے دم سے ہے. ہمارے دلوں کو روشنی ملے گی، وہ بولو تو صحیح یار، حضور کے دم سے گئے. یہ چہروں میں نورانیت حضور کے دم سے گئے. یہ کمکمے، یہ بہار حضور کے دم سے گئے. ارے یہ بہار گلستان حضور کے دم سے گئے. اگر حضور نہ ہوتے تو کہاں یہ پنڈال سجتا؟ اگر حضور نہ ہوتے تو کہاں یہ بہادی کوڑی والے محفل مناتے؟ اگر حضور نہ ہوتے کہاں یہ نعت خواں ہوتے؟ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ کمینے کو کون پوچھتا؟ اگر حضور نہ ہوتے تو بتاؤ یار ہم بے قصوں کا سہارا کون ہوتا؟ یہ تو حضور کے دم سے گئے. بولو نا بھائی، حضور کے دم سے گئے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، میں نے کل بھی یہ بات کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ فرمایا کسی کے وصف گنواؤ گے تو کتنے گنواؤ گے؟ بندہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، مساکین کو کھانا کھلاتا ہے، کپڑے بھی پہناتا ہے، بیان بھی اچھا کرتا ہے، قرآن پاک بھی اچھا پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھا دیتا ہے، خطبے بھی دے دیتا ہے، بیان بھی کر دیتا ہے. کتنے گنواؤ گے؟ تھک جاؤ گے نا، وہ تھک جاؤ گے نا. بندہ کتنے کو وصف بیان کرے گا کسی کے؟ کتنے اوصاف بتائے گا، کتنے خصائص بتائے گا، کتنے خصائص بتائے گا کہ وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، یہ کمال گئے، یہ کمال گئے، یہ جمال گئے، یہ جلال گئے. کتنے بتائے گا؟ فرمایا آخرکار تھک جائے گا. اور جب کسی کے وصف بیان کر کر کے اس کے وصف ختم ہو جائے گا تو یہ بھی عیب ہے. لیکن فرمایا حضور کا وصف کیسا؟ فرمایا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن سونیا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی، ختم ہونے والے عیب سے گئے بری. حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے. اور میں کہنے کی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی. بندہ تھک کے کہتا ہے یار ان میں کی کہاں، اب میں کیا کیا بتاؤں؟ حضور کا جمال بتاؤں کہ جلال بتاؤں؟ حضور کی دعا بتاؤں یا حضور کی وہ داڑھی بتاؤں؟ حضور کی کس کس ادا کو بیان کیا جائے؟ شیخ سعدی کے دل سے صدا نکلتی ہے، سعدی کون کون سی باتیں بیان کرے گا؟ ارے یہ بیان کرے گا کہ انہوں نے نکلی آنکھ کو لگا کر جوڑ دیا تھا، ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو جوڑ دیا تھا، کٹا ہوا بازو جوڑ دیا تھا، کسی کی ماں کے لیے دعا کی تو وہ ایمان لے کر آ گئی. کیا یہ بتلائے گا لوگوں کو کہ وہ ہاتھوں میں کنکریاں لے کر کہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تو معاملہ وہ کچھ اور ہو جائے؟ ان کے اسرار کو بیان کرے گا کہ براق کو بیان کرے گا؟ براق کو بیان کرے گا کہ انبیاء کی امامت کو بیان کرے گا؟ انبیاء کی امامت کو بیان کرے گا یا پھر شب معراج حضور کے خطبے کو بیان کرے گا؟ ارے کیا کیا بیان کرے گا؟ بات ختم کر. آگے پڑھنا چل یار گل مکائیے حسنت جمیع کے ساتھ ہی. انہوں سوڑے گا ایک ادا بھی بڑی پیاری ہے. کیا فرمایا؟ ایک ادا ہی. اے ذرا توجہ تو کرو یار. حضور کا یوں چہرہ اٹھانا، سبحان اللہ. حضور کا یوں نگاہوں کو جھکانا، سبحان اللہ. حضور کا نماز پڑھانا، سبحان اللہ. صدیق اکبر کو آگے کھڑے کرنا، سبحان اللہ. غار ثور میں صدیق اکبر کے ساتھ جانا، سبحان اللہ. غزوہ بدر میں حضور کا آنا، سبحان اللہ. غزوہ احد میں حضور کا جانا، سبحان اللہ. ہر ادا. تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. ہماری آج کی محفل کے مہمان خصوصی
आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त रहबर शरीअत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुरव्वत हुसैन शाह साहिब, आप हमारी स्टेज की जीनत बने। हम उन्हें दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तमामी अहबाब तवज्जो के साथ मुफ्ती साहब का खिताब समाप्त हुआ। ये जुमले मेरे आखिरी को किबला तशरीफ लेके आ चुके गए। आप देखें ना यार, कितने मज़े की बात है, बेटे की ज़बान से जो है वो नाना की बातें सुनी जाए। क्या ही यार, देखिए ना क्या खूबसूरत बात है। जिस घराने के हुजूर, उसी घराने के फर्ज से हुजूर की बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते गए, मुक्ति गल मुकाइए पर मैं हासूनत जमी हूँ, नहीं यार साथ देना गए, हासूनत जमी हूँ खिसालेगी। अब ये 3 मिसरे लिखते गए, चौथा मिसरा नहीं आ रहा, चौथा मिसरा ज़हन में नहीं आ रहा है। ये बात बतलाती है कि हुजूर की नात लिखना इतना कोई आसान काम नहीं। आज हर 2 गली छोड़कर एक गली में मुफ्ती साहब गए, 4 गलियाँ छोड़ेंगे तो नात वहाँ बैठे हुए हैं, 5 गलियाँ छोड़ेंगे तो शायर मशरिक मगरिब शुमार जुनूब सारे मौजूद हैं। हर एक बंदा बड़ा बड़ा नात बनता गया। आला हज़रत फरमाते हैं नात लिखना बड़ा मुश्किल काम है। तलवार की धार पर चलना आसान है, नात लिखना बड़ा मुश्किल काम है। कम करोगे तो तनकीस है, बढ़ा दोगे तो उलूहियत है। पर मैं नात अगर लिखनी है तो बिल्कुल सीधी होकर लिखनी पड़ती है। हज़रत फरमाते हैं तूबा में जन्नत का मकाम सबसे बुलंद, पर मैं तूबा में जो सबसे ऊंची, दरख्त बहुत सारे होते हैं ना, दरख्त के अंदर भी पर जो सबसे ऊंचा दरख्त है, तूबा में जन्नत में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, नाजुक सीधी निकली शाख, क्या करना है उसका? पर मैं मांगो नाते नबी लिखने को रूहे कुदुस से ऐसी शाख। मैं जन्नत की वो सबसे ऊंची दरख्त, सबसे ऊंचा दरख्त, उसकी भी नाजुक सी शाख, और वो भी टेढ़ी नहीं सीधी वाली को, हुजूर की रिफात को बयान करने वाली। पर मैं जिब्रील अमीन को बोलो हुजूर जरा अता फरमाइएगा, हुजूर की नात लिखनी है, अगर करम हो जाए तो नात लिख देना। पर मैं ये 3 मिसरे लिखे, चौथा मिसरा ज़हन में नहीं आ रहा। बहरुल उलूम बंदा मुजद्दिद, अपने ज़माने का मुहद्दिस, अपने ज़माने का लोगों को उलूम हदीस से सरफराज करने वाला, जिसके फैज़ के दरिया बहते गए, हजारों लोग इसके शागिर्द गए, लेकिन चौथा मिसरा मुकम्मल नहीं हो रहा। इसी अंजुमन में थे कि सो गए, जब सोते गए तो हुजूर खुद तशरीफ लेके आ जाते गए। हुजूर फरमाते साथी वो कलाम तो सुना जो लिख रहा था, तो आप 10 बस अर्ज करते हुजूर काम तो मुकम्मल ना हुआ। हुजूर ने इशारा किया, ज़बाने हाल से ये बतलाया, शादी काम शुरू करना तुम्हारा काम है, पार लगाना तो हमारा काम है ना। किश्ती बनाना नूह अलैहिस्सलाम का काम था, पार लगा तो मुस्तफा करीम ने लगवा दिया ना, हुजूर के नाम ने लगवा दिया। फरमाया शादी कलाम पढ़, आप पढ़ते गए या रसूलल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। खामोश हो जाते गए। मेरे उस्ताद मोहतरम ने बड़े की प्यारे अंदाज में इसका नक्शा खींचा। आप फरमाते गए उरूस बात ये शादी की, एक दिन उन्होंने खुशी खुशी ये प्यारी नाते नबी लिखी, बलगल उला। आप लोगों ने साथ देना गया यार, ये प्यारी नाते नबी लिखी, बलगल उला। लिखे पहले 3 जो मिस्र है तो खिसालिही पर अटक गए, चले आगे पर न जा सके। कशफत दुजा बिजमालिही, तो मिले रात को ख्वाब में मुस्तफा, कहा अपनी नात वो पढ़ जरा, तो यके बाद दीगरे यूं पढ़ा, हसनत जमीउ खिसालिही। तो नसीब शादी का जाग उठा, खुद लब हुजूर के यूं कहा, अरे कहता क्यों न कि शादी का सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया यार जिसकी इतनी ज़्यादा शान हो, रिफात हो, कमाल हो, जलाल हो, हर खिसाल की बेमिसाल हो, तो सादिया उन्हें याद क्यों नहीं करता? उस पर दरूद क्यों नहीं पढ़ता? उसे याद करो ना जो ना बोला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। तो हुजूर के जिक्र के बंदे को आदत होनी चाहिए। साल का इंतज़ार ना करे हुजूर के जिक्र के लिए, किसी महीने का इंतज़ार ना करे हुजूर के जिक्र के लिए, किसी वक्त का इंतज़ार ना करे हुजूर के जिक्र के लिए, किसी मुकर्रिर के खिताब का इंतज़ार ना करे हुजूर के जिक्र के लिए, किसी सना खां के नात का इंतज़ार ना करे हुजूर के जिक्र के लिए, किसी महफिल और बज़म का
انتظار نہ کرے بلکہ جہاں بیٹھ جائے وہی محفل محفل رسول عربی ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب بلا تاخیر ہمارے آئے ہوئے مہمان گرامی، بے شک یہ قاری خاور صاحب کا یہ اعزاز گئے کہ آپ ان کو دعوت دے لگی، چونکہ یہ ہمارے مہمان گئے اور میں سرکار ان کا میزبان کے ساتھ ہی، میں مہمان نہیں، تو میں بلا تاخیر اب قبلہ شاہ صاحب اور آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ آپ سب کے سامنے آپ ہم سب کے بہت ہی محترم، بہت ہی عالی مقام حضرت علامہ مولانا پیر سید مربت حسین شاہ صاحب انشاءاللہ عز و جل بیان فرمائیں گے۔ اور آپ نے بتانا گئے کہ شاہ صاحب ہم بہاری کلونی والے گئے، ہم نبی کے پاک کی آل کا استقبال کس جوش کے ساتھ کرتے گئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نام لینا ہے ان کے بابا کا اور بتانا ہے کہ مدی والے گئے، نعرہ مجھے خوشی ہے کہ مفتی صاحب نے مجھے بلایا ہے، یہ اعزاز کی بات ہے۔ میں بڑا مولوی نہیں ہوں، بس انہوں نے حکم دیا کہ یہ دین جو ہے یہ ہمارے نانا کا ہے اور اس